السلام علیکم جی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب روزانہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی خطاب ہوتا ہے, قوم سے کبھی خطاب ہو جاتا ہے, کبھی وہ اس کو پریس کانفرنس کا نام دے دیتے ہیں, کبھی وہ قوم سے خطاب کا نام دے دیتے ہیں, کبھی وہ کس سے ملاقات کا نام دے دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ بٹھایا جناب عثمان ڈار صاحب کو, اور الٹے ہاتھ پہ بٹھایا ایک ڈرائیور کو گریڈ 4 کی جس کو نوکری ملی تھی. اور ان ڈرائیور صاحب کا یہ کہنا ہے بقول عمران خان صاحب کے کہ ان کو اغوا کیا گیا, اور اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا, اور تشدد کر کے ان کو اس بات کے اوپر مجبور کیا گیا کہ وہ اس بات کا الزام لگائیں کہ انہوں نے نوکری کے لیے عثمان ڈار کو پیسے دیے تھے. اب پارٹی کا سربراہ ہے, وہ ایک گریڈ 4 کے ملازم کے لیول پہ اتر رہا ہے, تو اس کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پائن گال موک گئی. تو وہ ان کو لے کے وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی, میلہ سجایا, اور پھر اس کے بعد اپنا سارا پولیٹیکل بیانیہ, جس سے اب جو ہے وہ پتہ نہیں, ہمارا تو چونکہ ولاگ کرنا ہوتا ہے تو سننا پڑتا ہے, تو پتہ نہیں کہ وہ irrelevant سا ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ آپ نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا, اور جیل بھرو تحریک کے لیے عمران خان صاحب کے حامی جو انٹلیکچوئلز ہیں, عمران خان صاحب کے حامی جو صحافیان ہیں, جو اینکران ہیں, ان کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے جی, انہوں نے اگر اعلان کر دیا تھا تو آپ کو گرفتاری تو نہیں نہ کرنی چاہیے تھے, سمبولک گرفتاریاں کرتے, اور ان کو کہتے کہ اچھا بھائی آپ گرفتار ہونے آئے تھے, چلو بھی آپ کی گرفتاری ہو گئی, جاؤ کر, اور وہ جناب نعرے مارتے, ببلیاں مارتے کار کو چلے جاتے. یہ ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا. میں یہاں تک ان سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک ایسی حکومت جو کیئر ٹیکر حکومت بنی, اور جن کے بنانے کے رائٹ کو آپ نے خود سرنڈر کیا, ٹھیک ہے, اور نہیں, دونوں اسمبلیوں کی تو کیئر ٹیکر حکومت انہوں نے مل کے بنائی ہے نا ان کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا, سرنڈر بھی نہیں کیا, آپ نے حکومت بنائی, اور پہلے دن سے ان کے خلاف آپ حملہ آور ہو گئے, اور آپ نے کہا کہ جناب یہ تو ہیں ہی 2 نمبر, یہ تو کوئی کام ٹھیک کر ہی نہیں سکتے, ان کو تو لایا ہی اس لیے گیا ہے. سو فار سو یہ بھی کہہ دیا کہ میری حکومت گرانے کے اندر محسن نقوی ملوث تھا. اچھا, محسن نقوی ملوث تھا, آپ نے کہا کہ جی جیلیں کم پڑ جائیں گی, ہماری گرفتاریاں دینے والے زیادہ ہو جائیں گے, ہم انی ڈال دیں گے, ہم جناب جیلوں کے اندر جگہ کم پڑ جائے گی. وہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ کسی کو پکڑائی ہی نہیں دے رہے تھے, ان کا خیال تھا کہ جناب ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. وہی بڑکیں جو کہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہے, اور جو کہ وہ ہر موقع پہ لگایا کرتی ہے, وہ بڑکیں لگا دی. اوپر سے انہی بڑکوں کے دوران جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کی بھی ای تئی پھیر دی. اب اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا آپ نے گرفتاری دینی ہے, آئیو پھر. اب جناب ابا جی کو بواسیر ہے تو اس لیے بواسیر والا پتہ گھیڑ دیتا ہے, اور ان کو بڑی تکلیف ہے, اور اندر وہ بھی خبر آ گئی کہ جناب موصوف کو جب کہا گیا کہ معائنہ, ویسے جیل میں جب آپ جب بھی جاتے ہیں تو آپ کو جیل حکام وصول کرنے سے پہلے آپ کا باقاعدہ میڈیکل کرواتے ہیں اور کرتے ہیں. ساڑا بھی ہویا ہے, کئی وری ہویا ہے, جنی وری گئے انی وری ہویا ہے. تو انہوں نے جب میڈیکل کرنے کی کوشش کی, اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بواسیر یا پائل جو بھی ہے وہ کہاں ہوتی ہے, تو جب انہیں کہا گیا کہ جناب معائنہ کرنا, انہوں نے کہا میں معائنہ نہیں کرواؤں گا, میں نہیں کرواؤں گا. اب وہاں پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ان کو ایم پی او کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کو عدالت بھی نہیں چھڑوا سکتی. سسر جی کی عدالت بھی نہیں چھڑوا سکتی بھائی, قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. صوبائی حکومتیں اکڑ گئی, پنجاب کے اندر ہی گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ, اور 77 + 47, تو یہ تقریباً بنی 134 لوگ, ٹھیک ہے, نہیں 77 + 7 7 14 تو 70 سے 40 110 124 لوگ بنے. 124 لوگ بنتے ہیں جی ٹوٹل جو اب تک گرفتاریاں دی ہیں,
اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو دور دراز جگہوں کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے. آپ نے بتایا تھا نا کہ جیلوں میں جگہ کم ہو جائے گی. جیلوں میں جگہ کام ہو گئی ہے نا. جن جیلوں میں جگہ پڑی تھی انہوں نے وہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ کر دیا ہے اور ایک مہینے کے لیے آپ کو اندر کرنے کے لیے آپ کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اور جو ہے اس کے اوپر آپ رونا پٹنا کیوں ہے؟ آپ اگر یہ چاہتے تھے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھے جس کی آپ ان سے توقع کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کے بارے میں، آپ کے قائد بھی ان کے بارے میں زبان درازی سے پرہیز فرماتے. انہوں نے کوئی رعایت نہیں دی. انہوں نے چڑھ کے ان کے اوپر تنقیدیں کی، ان کے اوپر جو ہے وہ زبان درازی کی. تو اب وہ کیا کرتے؟ یا تو وہ آپ کے وہ تمام الزامات تسلیم کر لیتے کہ آپ جو ہیں آپ کو پی ٹی آئی کی مخالف قوتوں نے انسٹال کیا ہے، آپ ان کے جو ہے وہ تمام ایجنڈے کی امپلیمنٹیشن کرنے لگے ہیں. اگر وہ آپ کو گرفتار نہ کرتے ان تمام الزامات کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ان الزامات کے اوپر صاد کرتے اور ان الزامات کو درست مانتے جو آپ ان کے اوپر لگائے جا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنے کے لیے آپ جہاں پہ گرفتاری دینے کے لیے آتے ہیں وہ آپ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں. اور کوئی دوست دھاندلی نہیں ہے، کوئی دھول دپا نہیں ہے. وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جان جنہوں نے اپنے قائد عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر گرفتاری دینی ہے، آیو گڈی کھڑی ہے، کنے جانا ہے بلو دے کار، ٹکٹ کٹاؤ، لین بناؤ. پی ٹی آئی کے اپنے ایک لیڈر کا گانا انہی کے اوپر فٹ ہو گیا جو کہیں. اور پھر فراڈیے اس لیول کے ہیں. یار پولیٹیکل ورکر ایسا ہوتا ہے. فراڈیے اس لیول کے ہیں کہ جناب آتے ہیں، سیلفی کھینچتے ہیں، سیلفی کھینچ کے اپنے قائد کو، اپنی قیادت کو بھیجتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو ان میں سے کئی دھوکے میں مارے جاتے ہیں، جن کے اندر اسد عمر بھی شامل ہے اور جن کے اندر شاہ محمود قریشی بھی شامل ہے. یہ ان کا خیال تھا کہ ہم جائیں گے، تصویر وغیرہ بنائیں گے. اب دیکھیے نا، جو پریزن مین ہے اس کے اندر بیٹھ کے سیلفی بنائی، اور بولڈ نے اور ARY نے اور 92 نے. جیل بھرو تحریک کی پہلی گرفتاری. میں فون کیتا پولیس دے ایک بندے نو، میں کہا پھڑ لیا جے. کوئی پوائنٹ اسی کتنے پھڑ لیا، اسی تے اجے کول بھی نہیں پہنچے. انہاں دے آپ ہی ٹرین دے اتنے چڑھے ہوئے نے اور اتنے اپنا پریزن وین کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ نعرے شارے لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب تک، کہتے جی اب تک تو کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی احکامات نہیں ہیں ان کو گرفتار کرنے کے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئے ہیں شغل مغل کر کے چلے جائیں گے. تو پھر جب انہوں نے بدتمیزی جو تھی وہ ختم نہیں کی، اور خاص طور پہ لاہور میں پولیس کی جو موبائل وین ہوتی ہے اس کے اوپر چڑھ کے ٹھڈے مار کے اس کی سکرین توڑ دی. تو انہوں نے کہا کہ جناب پولیس کی آپ جو تھوڑے بہت ان کے پاس آلات حرب ہیں ان کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو پولیس کھلوتی دیکھتی رہے گی. پولیس نے پکڑ لیا ان صاحب کو، 14 روز کے ریمانڈ میں ان کو اندر توڑ دیا، کیونکہ انہوں نے کار سرکال میں مداخلت کی تھی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا، جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے اور اس میں دہشت گردی کی وہ بھی لگتی ہے. وہ ان کو خاصا زیادہ سمجھایا جا رہا ہے، بلکہ خاصا ایک سمجھا لیا گیا ہے. امید ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جناب سرکاری حکام کے ساتھ اور سرکاری تنصیبات کے ساتھ جلدی کہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ جناب یہ وہی پچھلا دور ہے، باجوہ صاحب اور فیض صاحب پیچھے بیٹھے تارے ہلا رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ فل فلیج ننگی ہو کے ہماری حمایت کے اندر کھڑی ہوگی. ہم ایس پی پولیس کو پھینٹ بھی لگائیں گے، اس کے بازو توڑ دیں گے بیچارے کے. وہ سندھ سے ایک پولیس افسر تھے جنیجو صاحب شاید ان کا نام تھا، کیا تھا، ان بیچاروں کے دونوں بازو فریکچر کر دیے تھے انہوں نے کلو والے ڈنڈے مار مار کے. تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کام کے لیے انہوں نے اس وقت پاکستان کی پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے والے باجوہ فیض گروپ نے اس وقت باقاعدہ مولوی طاہر القادری صاحب کو کینیڈا سے بلا کے ان کے ساتھ کیا تھا کہ صاحب یہ سارے برگر برائلر جو ہیں ان سے کہاں پہ سیاسی تحریک چلے گی. تو وہ ڈنڈے شنڈے پھر لے کے آئے تھے. طاہر القادری کے مدرسوں کے بچے جو تھے، ان کی یونیورسٹی بھی تو ایک مدرسہ ہی ہے نا، وہاں پہ ہونے والا ہر ریسرچ پیپر جو ہے اس کے آتھر طاہر القادری صاحب ہوتے ہیں. اور جو بچہ
تحقیق کر کے وہ لکھ رہا ہوتا ہے ریسرچ پیپر، وہ کو آتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یوں طاہر القادری صاحب ہر سال سینکڑوں ریسرچ پیپر لکھتے ہیں اور دنیا کے عظیم عالم دین اور دانشور ہوتے ہیں جو جھیل کے اندر کشتی کھڑی کر کے شراب پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، مقدمہ درج ہوتا ہے اور جرمانہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں پابندی لگ جاتی ہے کہ آئندہ آپ نے یہ والا کام کر کے ڈرائیونگ نہیں کرنی. وہاں پہ کشتی، جھیل میں کشتی چلانا بھی ڈرائیونگ کے ضمن میں ہی آتا ہے. تو پہلے سال ان کے ساتھ وہ کیا تھا. اس سال وہ ناصر عباس صاحب جو ہیں متحدہ، وہ کیا ہے جی، ناصر عباس صاحب جو ہیں، ناصر عباس کاظمی ہے شاید، وہ ان کو ساتھ میں کیا گیا. لیکن ان کے پاس کتنی کہ مین پاور ہے نا، اور وہ طاہر القادری جتنے احمق بھی نہیں ہے. تو لہذا انہوں نے اپنی 1-2 گرفتاریاں دی ہیں اور اس کے بعد باقی کوئی نہیں ہوا. سب سے زیادہ جو تھا وہ چوہان صاحب کے ساتھ ہوا. چوہان صاحب کا خیال تھا کہ مجھے مندرہ میں اتار دیا جائے گا، اور انہوں نے اس حوالے سے خبر بھی چلا دی کہ جناب ہم ان کو رہا کر دیا گیا. وہ تو جب نہیں پہنچے تو پتہ چلے کہ نہیں، انہوں نال ہی لے گئے. چوہان صاحب کے نال بڑی بری ہوئی. انہوں نے گرفتاری دی اور ساتھ میں ہی خبر چلوا دی کہ چوہان صاحب کو مندرہ لے جا کے، فیاض الحسن چوہان صاحب کو مندرہ لے جا کے چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن جب وہ شام تک گھر واپس نہیں پہنچے تو پتہ چلا کہ نہیں، کوئی نہیں چھوڑا گیا. یہ خبر جو تھی یہ پی ٹی آئی نے اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے خود چلوائی تھی. تو اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہیں. آپ جیل بھرو کی بات کر رہے ہیں، اس کے پہلے بھی جو جیل بھرو کی تحریکیں وغیرہ چلی ہیں، 83 کے اندر بھی چلی ہے، یا جو تحریک نظام مصطفیٰ ہے اس کے اندر بھی چلی ہے. تو اس کے اندر لوگوں نے واقعی گرفتاریاں دی ہیں، اور اس طرح تو نہیں روئے جس طرح یہ رو رہے ہیں. اب تو بک رو رہے ہیں، تاڑے مار کے رو رہے ہیں، ٹائیاں مار کے رو رہے ہیں کہ جناب مطلب کہ ایسے بھی کرتے ہیں کوئی. دیکھیے، آپ اپنے عمل کو کیلکولیٹڈ رکھتے ہیں، لیکن آپ دوسرے شخص کے بارے میں یہ فرض نہیں کر سکتے کہ دیکھیں میں اگر اسے گالی دوں گا تو وہ بھی مجھے گالی دے گا آگے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گالی دیں، وہ گالی سن کے چپ کر جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں گالی دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گالی دیں اور وہ کسون کاٹ ماریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گالی دیں، وہ آگے سے گولی کاٹ ماریں. آپ دوسروں کے رویوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ انوکھے لاڈلے ایسے دنیا کے اندر آ گئے ہیں غلطی سے. اس کے اوپر وہ کہا تھا نا اپنا ضمیر جعفری صاحب نے کہ یا الہی تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں، یا الہی تیرے سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ پیدا ہو گئے ہیں اور حیرانی نہیں جاتی. یہ وہ مخلوق ہے جو اس دنیا کے اندر پیدا ہو گئی ہے، حیران پھرنڈے نے. لو، ہم نے کوئی کہا تھا کہ آپ ہمیں گرفتار کر لیں گے؟ ہم نے تو سمبولک گرفتاری دینی تھی، علامتی گرفتاری. علامتی گرفتاری کی ہوندی ہے پائن ویسے، ٹھیک ہے. آپ نے احتجاجاً گرفتاری دینی تھی. دنیا بھر کے اندر احتجاجاً گرفتاری ہوتی ہے. آپ نے احتجاجاً گرفتاری دی، اگلوں نے گرفتاری لے لی، اور انہوں نے گرفتاری لے کے اب آپ کے ساتھ وہی کرنا شروع کیا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اب کوئی نیڑے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. بڑیاں آڈیوز آ رہی ہیں کہ جناب فلانا فلانی جگہ پہ اور فلانا ٹمکانی جگہ کے اوپر جو ہے وہ گرفتاری دے گا، اور اگر وہ گرفتاری دے گا تو اس کے گھر میں راشن بھی پہنچایا جائے گا، دیہڑی کے اتنے پیسے بھی دیں گے جتنے دن اندر رہے گا. لوگ کی پھر بھی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے. لوگ پھر بھی نہیں مان رہے. بہرحال یہ ان کی لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے اس سسٹم کے اندر خود کو ریلیونٹ رکھیں. میڈیا کے باعث وہ ریلیونٹ تو رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. روزانہ وہ ایک نیا بیانیہ دیتے ہیں، بھلے انہیں اپنے پچھلے بیانیوں سے ریورس ہی مارنا پڑے، لیکن آج کا بیانیہ وہ ضرور دیتے ہیں. تازہ ترین نتائج یہ ہیں کہ پہلے لاہور ہائی کورٹ بار نیوٹرل تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو تھی اس میں یوتھیا صدر تھا. اس کی ایگزیکٹو کمیٹی چیختی رہتی تھی، لیکن اس نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی حمایت کے اندر، شعیب شاہین اس نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی حمایت کے اندر پوری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو چنگی طرح استعمال کیا. تو لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر ایک عدد یوتھیا آ چکا ہے، اور وہاں پہ جو سیکرٹری جنرل ہے 150 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون منتخب ہو گئی ہے.
اور رابعہ قاری تھی، میرا خیال وہ صدر منتخب ہوئی تھی پہلے ایک دفعہ، سیکٹری پہلی مرتبہ ہوئی ہے ایک خاتون، اور وہ جو ہے وہ اینٹی پی ٹی آئی گروپ کی سپورٹ کے ساتھ آئی ہے. اور شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ نہ صرف کہ انہوں نے اپنی سیاست کا وکلا سیاست کا بیڑا غرق کیا ہے، بلکہ اپنا گروپ پورے کا پورا ہروا کے شاندار طریقے سے وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ان کا گروپ فارغ ہوا ہے. جس طرح انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنے پارٹی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس کا الٹیمیٹلی یہی نتیجہ ہونا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن مؤثر بار ہے، وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ بہت سارے مقدمات جن کے اندر بنیادی طور پہ پی ٹی آئی چاہتی تھی یہ مقدمات ہوں اور عمران خان چاہتے تھے، وہ عمران خان کی طرف سے انہوں نے ایک وہ بنایا، درخواست بنا کے رکھی ہوئی تھی، کئی درخواستیں مختلف ٹاپکس کے اوپر انہوں نے لکھی ہوئی تھیں، وہ لے کے جناب فوری طور پہ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے وہ عدالت چڑھ جایا کرتے تھے، وہ عیاشی وہاں پہ ختم ہو گئی. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے اندر سوسر صاحب کی عدالت نے بھی پورا رول کیا، امیر پٹی صاحب نے، ٹھیک ہے، جا کے تو اپنا ملتان بار ایسوسی ایشن کو خطاب بھی کیا. تو ظاہر ہے ان کے خطاب سے اور اعلانات سے نتائج میں تبدیلی تو ہونی تھی، تو وہ ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.